السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی. خوش آمدید کہتا ہوں میٹرو 7 پاکستان کے پروگرام عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان میں آپ سب کو. جی ہاں، آج میرے ساتھ وہ ہستی موجود ہیں جنہیں پاکستان میں تو بہت کم دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ دور رہ کر بھی پاکستانیوں کی خدمت کے لیے اس قدر پرعزم ہیں کہ وہ اپنا جو ان کا کام ہے، ماشاءاللہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ پاکستان ممبر ایڈوائزر کونسل کمیٹی کے اوورسیز پاکستان ممبر ایڈوائزر کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تعلیم کے حوالے سے بھی آپ بہترین قسم کا کام کر رہے ہیں، جو کہ آپ سعودی عرب میں رہنے کے باوجود پاکستان آ کے پاکستان کے علاقے کراچی شہر کے علاقے ناظم آباد میں، جو کہ تعلیمی حوالے سے ایک جانا پہچانا جاتا ہے، وہاں پہ آ کے آپ نے اسکول لانچ کیا. SKB اکیڈمی کے آپ چیئرمین بھی ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مشتاق بلوچی صاحب کی. جی ہاں، آئیے آج ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ آپ اوورسیز پاکستان کونسل ممبر بھی ہیں، اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اچھا مشتاق بلوچی صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سعودی عرب میں مقیم ہیں، پاکستانیوں کی بے انتہا خدمت کر رہے ہیں. محبت ہے آپ کی کہ مشکل وقت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنا، تو وہ کام بالکل الگ ہے، اور یہاں پاکستان میں آپ تعلیم کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی، میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں آپ خدمت کر رہے ہیں اور میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، تو گولڈ میڈل میں مجھے کیوں ملا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو یہ گولڈ میڈل ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں عراق کی اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہاں جو پاکستانی پھنسے ہوئے تھے ان کو پاکستان بھیجنا، ان کی خدمت کرنا، اور پاکستانی ایمبیسی کے تعاون سے ان کو پاکستان بھیجا گیا کافی لوگوں کو، جبکہ پاکستان کی پالیسی یہ تھی کہ لوگ نہ جائیں وہاں رہیں، لیکن یہ بھی تھا کہ اگر جو حد سے زیادہ پریشان ہے تو ان کو بھیج دیا جائے. تو وہ ہم اپنی کوشش کرتے رہتے تھے، ان لوگوں کی خدمت کی. اور جو پاکستان ٹی وی پہ جو خبریں آتی تھیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے پاکستانیوں کی، وہ میری دی ہوئی ہوتی تھی، میری اور ہمارے دوستوں کی ہوتی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے جو پینک وہاں تھا وہ کافی کم ہوا. جنگ ایک زوروں پر تھی، جو کہ آپ جس وقت وہ یہ شبہ تھا کہ یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوئی اور وہ جنگ ختم ہوئی. تو اس کے بعد پھر کہ پاکستانی کمیونٹی نے اور پاکستانی ایمبیسی کے انہوں نے مل کے جو ہے مجھے گولڈ میڈل دیا. تو یہ ہے میرا وہاں کا سفر. اور اس کے بعد وہاں پر بیسیکلی میرا اپنا ذاتی ایک اسکول تھا، پرنس معتصم انٹرنیشنل اسکول. اس سے پہلے کیونکہ پاکستانی کمیونٹی میں بہرحال جانا پہچانا ہوں، تو وہاں پر پاکستانی ایمبیسی اسکول کے میں وہاں کمیٹی ممبر بھی رہا، وہاں گریونس کمیٹی کا میں چیئرمین بھی رہا، وہاں سعودی عرب کی جو کشمیر کمیٹی ہے سعودی عرب کی، اس کا میں چیئرمین بھی رہا. اس کے علاوہ میں اوورسیز پاکستانی ویلفیئر سوسائٹی کا سرپرست اعلیٰ بھی رہا. اس کے بعد میں کرکٹ ایسوسیشن کا وہاں کا سرپرست اعلیٰ بھی رہا. اور یہاں پر ڈاکٹر محمد علی شاہ تھے، تو انہوں نے مجھے یہاں پر اپنا ایک ممبر بنایا تھا کرکٹ کے حوالے سے کراچی میں بھی. تو اس کے علاوہ مختلف چلڈرن سوسائٹی تھی، اس کا بھی میں سرپرست اعلیٰ رہا. یعنی یہ کہا جائے کہ تقریباً جو بھی سوسائٹیاں جو بھی چیزیں تھیں سعودی عرب میں ان کی سرپرستی کرتا رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا تھا اور ہم وہ چیزیں کرتے رہتے تھے. لیکن اس میں میرا ساتھ میری وائف نے کافی دیا، اور جو کہ ہم وہاں پر بڑے بڑے پروگرام ہم نے کیے پاکستان کے حوالے سے. 14 اگست، 23 مارچ، 6 ستمبر وغیرہ کے حوالے سے ہم نے بڑے بڑے پروگرام کیے، پاکستان کی چیز کو اجاگر کیا وہاں پر، لوکل کو دکھایا وہاں پر، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پاکستان کا نام کافی مشہور ہوا. صاحب میں جاننا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ سعودی عرب میں اتنے اہم عہدوں پر فائز رہے، جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے اتنی خدمات انجام کری، تو کراچی کے حوالے سے آپ کا کیسے خیال آیا؟ جی، کراچی کے حوالے سے سب سے بات یہ ہے کہ وہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ وہاں ہمارا پاکستانی ایمبیسی اسکول کا میں ممبر رہا، اور المعتصم انٹرنیشنل اسکول کا میں وہاں پر ایڈمنسٹریٹر رہا. پھر اس کے بعد مدینہ انٹرنیشنل اسکول تھا، اس کا میں ایڈمنسٹریٹر رہا. تو جب وہاں سے یہاں پاکستان میرے بڑے بیٹے کی اللہ کی رضا سے ڈیتھ ہو گئی تھی، تو جہاں میری مسز یہاں شفٹ ہوئی، تو یہاں ہم نے دیکھا میرا تعلق جو میں نے جیسے بتایا ایجوکیشن سے ہے. تو جب سعودی عرب کا سفر جو ہے وہ میرے بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہی واز 27 ایئرس اولڈ، تو فیملی یہاں شفٹ ہوئی. تو ہم نے یہاں ایک چیز دیکھی، یہاں تعلیم کا معیار تو بہرحال اچھا ہے ہر جگہ پر، ہم کسی بھی تنقید نہیں کریں گے، لیکن
پیسوں کا معیار جو ہے اسکولوں میں بہت زیادہ بڑھایا ہوا ہے، بہت زیادہ. جبکہ میں نے آپ کی ٹیم کو اسکول کا وزٹ کرایا ہے، کیا آپ نے ایسا فرنیچر کہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ایسا لک باہر کا کہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ایسی چیزیں کہیں دیکھی ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑے بڑے اسکول ہیں، وہ اپنے بڑے کے حساب سے وہ ہیں، اچھے ہیں، ہمارے سے 1000 درجہ بہتر ہوں گے، لیکن 400 گز کے جو پریمیسز ہے، جو جگہ ہے، اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں. تو ایک چیز میں خاص کر کے بتانا چاہوں گا کہ جب کرونا ہوا تھا تو اس وقت پورے ملک کی، پوری دنیا کی حالت بہت ہی خراب تھی. تو میٹرو ٹی وی کے ندیم صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ بلوچ صاحب آپ ایک مہربانی کریں کہ یہ فیسیں لوگوں کی معاف کر دیں. آپ یہ بتائیں کہ 6 مہینے کی فیسیں کسی نے معاف کی ہیں کراچی میں؟ کسی نے نہیں کی. میں نے ان کی زبان پہ لبیک کہا اور وہ فیسیں جو ہم نے لوگوں کی معاف کر دی، ہم نے فیسیں نہیں لی. اچھا، اس بات کے وہ گواہ ہیں. تو لیکن پھر ہم نے اس چیز کا خیال رکھا کہ بھائی کراچی میں ایجوکیشن معیار بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے اسکول ہیں، بہت اچھی تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ مشتاق صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کراچی میں اگر دیکھا جائے تعلیم تو بہت اچھی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ سعودی عرب میں آپ نے اتنی خدمات دی، اتنے اچھے لیول پہ آپ رہے، تو پھر پاکستان آ کے آپ نے ایک اسکول کھولا جو کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کم فیس پہ لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. کس طرح مینیج کر رہے ہیں یہ سب چیزیں؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ مینیج کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، اور یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ غریبوں کی دعا بھی ہے، اور ہم جو یہ بتایا جائے کہ ہمارے نیبر میں آگے پیچھے جو فیسیں ہیں وہ کم سے کم چھوٹے چھوٹے اسکولوں کی بھی 5000 سے زیادہ ہیں. تو ہماری فیس جو ہے وہ 3000 ہے. جب 3000 فیس کے اندر ہم اس کو مینیج کرتے ہیں اور جو فیسلٹیز دے رہے ہیں. اچھا، ہمارا یہ اسکول کا مقصد کمانا نہیں ہے، یعنی یہ کم از کم آپ میرے ندیم صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ کمانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے کار خیر کے لیے کھولا ہوا ہے. اور کار خیر ہمارا یہاں مدرسہ بھی ہے جس میں بالکل فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے. قرآن پاک ابھی ہم نے دیکھا، وزٹ کیا، ماشاءاللہ آپ کا اسکول نو ڈاؤٹ ایک اسٹینڈرڈ پہ آپ نے بنایا ہے، اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے اس کو مینٹین بھی کیا ہے. آپ کی ٹیچنگ فیکلٹی بھی ماشاءاللہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرتی ہے، میچ کرتی ہے. لیکن میں صرف جاننا چاہوں گا کہ آپ جیسا کہ آپ نے بتایا ہم نے فیسیں بھی لوگوں کی جو نا کم بھی کری ہیں، ہمارا فیس کا جو اسٹینڈرڈ ہے کم ہے. تو کیا آپ فیس جیسے زیادہ یہاں پہ اس ایریا میں کچھ ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، مستقبل طبقے میں بھی لوگ رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، تو کیا فیس بھی آپ معاف کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے ہمیں ناظرین کو؟ جی ہاں، کچھ لوگوں کی فیسیں بھی ہم نے یہاں معاف کی ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کی فیسیں بھی کم کی ہوئی ہیں. لیکن اس کا ہم پہ غلط اثر بہت زیادہ پڑ جاتا ہے کہ جس کی فیس معاف کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو دوسرے پیرنٹس آ کے بولتے ہیں اس کی آپ اتنی فیس لے رہے ہیں، ہماری بھی کم کریں. تو جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی کوئی نہیں دے سکتا تو کیا کیا جائے. تو بہرحال کی کوشش یہ ہے کہ مائنس پلس کر کے وہ کیا جائے. بلکہ ابھی ہم نے ایک چیز بڑی ایک آپ کے توسط سے، اور یہ ایک میں ندیم صدیقی صاحب کے ذریعے سے ان کی نظر کرتے بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. تو آج سے لے کے 14 اگست تک ایڈمیشن فیس جو ہے وہ ہم 50% کر رہے ہیں. یہ 50% معاف کریں گے، 50% ایڈمیشن فیس لیں گے. تو یہ آپ کا یعنی آپ کا تحفہ ہوگا ہمارے پیرنٹس کے لیے. مشتاق صاحب، میں آخری سوال آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا کہ آپ کا جو فیس کا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم فیس معاف بھی کر دیتے ہیں، کم بھی کر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے اچھا اسٹوڈنٹس میں کس طرح کا آپ لیول رکھتے ہیں، برابر رکھتے ہیں، ایکولیٹی رکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں ایک دوسرے کی چیزیں پتہ چلتی ہیں. سیکنڈ یہ کہ آپ کی جو نا بورڈ آف گورنر کس طرح سے، جو آپ کا بورڈ مینٹین ہے وہ کس طرح سے مینیج کرتا ہے چیزوں کو. اور آخری میں یہ بھی چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ تعلیمی معیار کو بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بچے اور بچیاں بھی یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آج کل ماحول انتہائی اسکولی طور پہ خراب ہوتا جا رہا ہے بچوں کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر میں 5 ممبران ہیں. ایک میں ہوں ایز اے چیئرمین، پھر دوسری میری مسز ہیں وہ ایز اے پرنسپل ہیں، اور پھر میرے بیٹے ہیں آصف بلوچ، وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں. پھر میری بڑی بیٹی ہے انم سعد، وہ پرنسپل 1. دوسری بیٹی ارحم جو ہے وہ عدنان، وہ ہے پرنسپل 2. اچھا، اب یہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جو کہ ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں اسکول کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مینیج کرنے کا جو ہے وہ جو پرنسپل ہیں، جو مسٹر ناصرہ مشتاق، وہ جو ہیں وہ مانیٹر کرتی ہیں پورے اور
अरम बलोच, वो पूरे स्कूल को कंप्यूटर के ज़रिए कैमरों के ज़रिए मॉनिटर करते हैं और इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं बच्चियों और बच्चों का कि कोई ऐसी चीज़ ना होने पाए जिससे स्कूल की बेइज्जती हो, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं, हम भी हैं। हर क्लास में कैमरे लगे हुए हैं, हर क्लास में साउंड सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रिंसिपल नंबर 2 जो हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो वॉच करती रहें, देखती रहें, राउंड लेती रहें, आगे पीछे इशारे चलती रहें। बल्कि हमारी तो कोशिश यही है कि अगर कोई आज तक कोई ऐसे हरासमेंट का या कोई चीज़ ऐसा कोई केस हमारे स्कूल में नहीं आया है, और हमारी कोशिश यही है कि इसको कंटिन्यू करें। और हम अगर आप ये सोच लीजिए कि हम जो ये फ़ीस कम ले रहे हैं, ये इसलिए नहीं ले रहे कि हम इससे कोई चीज़ें जायदादें बनाएं। नहीं, हमारा ये है कि ये जो हमारे जो अखराजात हैं स्कूल के, यही पूरे हो जाए, दैट्स ऑल। जी व्यूअर्स, ये थे मेरे साथ मौजूद मुश्ताक बलोची, जो कि बहुत ही आसान अल्फाज में समझा रहे थे कि देखें, पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए वतन अजीज़ की इज़्ज़त है, इस कराची शहर की इज़्ज़त है, यहाँ के बसने वालों के बच्चों की इज़्ज़तें हैं, उनकी हिफाजत करने के अज़म के हवाले से आप इतनी लग्जरी लाइफ, जिसे कि आप माशाल्लाह से एडवाइज़र थे, पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल कमेटी के मेंबर भी रहे, इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट रहे, आपकी खिदमत पाकिस्तान के लिए बेतहाशा हैं। इन्हें कहते हैं कि अनमोल हीरे, पाकिस्तान के वो हीरे जिन्हें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, जो रिवर्ट करके पाकिस्तान के लोगों के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पाकिस्तान में बहुत कमी है, इन लोगों का भरपूर ख्याल रखिए। हम दुआ करें रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह पाक आपको सेहत के साथ रखे, क्योंकि आप पाकिस्तान के वो अनमोल हीरे हैं जो हमेशा पाकिस्तानी खिदमत अज़म के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं, और ख़ासतौर पर शहर कराची के लिए तालीम और तरबियत के लिए आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। तो व्यूअर्स, अपने मेज़बान असदुल्ला सिद्दीक़ी को इजाज़त दीजिए। मेट्रो 7 पाकिस्तान के प्रोग्राम आवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह अगले मेहमान के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।